پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، حضور کے وفادار صحابہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ صحابہ کا ہجوم ہے، عاشقوں کا جم غفیر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا آمین، اللہ اکبر۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام حیرت زدہ ہیں، تعجب کی نظر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو خاموشی کے ساتھ آپ منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ جاتے، پھر تشریف فرما ہو جاتے۔ آج آقا کا طریقہ بدلا ہوا ہے، حضور کا طریقہ بدلا ہوا ہے، حضور کی عادت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور ان کے جانثار صحابیوں کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو بات سمجھ میں نہ آتی وہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی، خطبہ مکمل ہو گیا، وعظ و نصیحت کی محفل برخاست ہو گئی۔ جب محفل مکمل ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے حاضری دی تو صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی رسول نے پوچھ کر ہم غلاموں پر کرم فرمایا اور ہمارے لیے نصیحت کی انمول موتیاں پیش کی۔ انہوں نے عرض کی آقا آج جب آپ خطبہ دینے کے لیے وعظ ارشاد فرمانے کے لیے منبر کے قریب آتے ہیں، آقا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا۔ آقا دعا ہو رہی ہو تو اس دعا پر آمین کہا جائے، دعا ہو رہی ہو آمین کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ وہاں بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن آقا آپ آمین کہتے جا رہے تھے۔ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، راز سمجھ میں نہیں آیا۔ اس راز سے پردہ اٹھائیں، اس چیز کو ذرا بیان کر دیں۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسانے والوں، ماہ رمضان کے استقبال میں جلسے کا اہتمام کرنے والے سنو میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، آج جب میں خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا، منبر کے قریب گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے حکم سے بلبل سدرا سید الملائکہ جبریل امی حاضر بارگاہ ہے۔ وہاں جبریل کھڑے تھے اور جبریل نے دعا کی، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اب توجہ سے سننا، وہ تین دعائیں کیا تھی؟ جن تین دعاؤں پر نبیوں کا سردار، وہ تمام رسولوں کا امام، کائنات کا مالک و مختار نبی، اللہ کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جن کا مقام یہ انہوں نے جو کہا وہ ہو کے رہا، رات میں دن کہا،
تو دل ہو کے رہا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ہو کے رہی، ان کی رضا اللہ کی رضا، ان کی چاہت اللہ کی چاہت، ان کا مطلوب اللہ کا مطلوب، ان کا مقصد اللہ کا مقصد، ان کی رضا خود اللہ چاہے، ان کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئے، ان کے صدقے میں جنت کو وجود ملے، ان کے صدقے میں ستاروں کو جھل ملانے کا شعور ملے، ان کے صدقے میں سورج کو روشنی ملے، ان کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملے، ان کے صدقے میں دریاؤں کو روانی ملے، ان کے صدقے میں سمندروں کو طغیانی ملے، ان کے صدقے میں ان کے صدقے میں گل کو مہک ملے، ان کے صدقے میں بلبل کو چہک والا انداز نصیب ہے، یہ انہی کے دم قدم کی برکتیں ہیں، یہ انہی کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ ساری کائنات اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، یہ جلوے یہ نظارے یہ بلبلے یہ بلندیاں یہ حسن جمال قدم مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند، ان کا مقام اتنا بلند، مجدد اعظم پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، انہوں نے جو کہا وہ ہو کے رہا۔ جنگ بدر میں انہوں نے جنگ بدر سے پہلے اس کے واقع ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا کامیابی دینے والا تو ہے، ان کے منہ سے دعا نکلی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد، حضور کے منہ سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، نعت خواں صحابی، حضور کے عشق میں اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ سنیو عقیدہ لے کر جانا، حضور کی محبت میں نعتیں پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر خوشی میں جھوم کر فرمایا تھا، اب حق اللہ سنک یا حسان، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسان اللہ تیرے چہرے کو روشن اور تابندہ رکھے، مسکراتا ہوا رکھے، اللہ اکبر، تیرے دانت سلامت رہیں۔ غالباً حضرت حسان بن ثابت کی عمر اس منزل پہ پہنچی جب بڑھاپا چھا چکا ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، غالباً 120 سال کے ہو چکے تھے، آپ کے منہ کا ایک دانت بھی نہیں چڑھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، ان کے منہ سے جو نکلا وہ ہو کے رہا، شب کو جو دن کہا دن ہو کے رہا، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر پانی کے چند چھینٹے اپنی انگلیوں کے ذریعے حضرت اسماء کی طرف بڑھا دیا، میں پھینک دیا تو نہیں کہوں گا، پانی کے چند قطرے حضرت اسماء کے چہرے کی طرف بڑھا دیا۔ حضور نے جب اپنی انگلیوں کو جنبش دی، حرکت دی، انگلیوں سے پانی کے قطرے نکلے اور حضرت اسماء کے چہرے پر پہنچے۔ اللہ اکبر،
तारीख बताती है कि हजरत सय्यदतुना अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 80 साल की हो गई थी। सुभान अल्लाह। कितने साल की? 80 साल। 80 साल जी, 80। अच्छा, 80 साल की बूढ़ी औरतें हमारे दरमियान होंगी। आप जरा उनका तस्वुर जहन में लाएं। इस महल्ले की कुछ बुजुर्ग खवातीन जिनकी दुआएं मेरे लिए हैं, उनका जरा तस्वुर मेरे जहन में आ रहा है कि 70 साल 80 साल की उम्र को पहुंचने के बाद हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, बाल भी सफेद हो जाते हैं और जिस्म की जिल्द भी ढीली पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। पहले जैसा हुस्न नहीं रहता, पहले जैसी कैफियत नहीं रहती। जो जवानी का हाल होता है वो हाल बदल जाता है, चमड़ा लटक पड़ता है, जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ और रश्क करो अपने आका की बरकतों पर। हजरत सय्यदतुना अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 80 साल की बूढ़ी बन चुकी थी, लेकिन 80 साल की उम्र में 16 साल की नौजवान लड़की महसूस होती थी। जरा भी फर्क नहीं आया था। 16 साल की उम्र में जो चेहरे की आगोताब होती है, चेहरे की जो कशिश होती है, जिल्द का जो चमड़े का जो मामला होता है, 80 साल की उम्र में भी हूबहू बेआईनी ही वही कैफियत थी। किसी ने पूछा था, अस्मा क्या इस्तेमाल करती हो? आजकल औरतें क्रीम इस्तेमाल करती हैं।